اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ایک مطلع اور دو شعر حضرت خدمت ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں. بغور سن لے زمانہ حسین سے بغور سن لے زمانہ حسین سے بقا فنا کو بنایا حسین سے بغور سن لے زمانہ. چھری کے نیچے وہ کھارے سے پیار کی باتیں، چھری کے نیچے وہ کھارے سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے بغور سن لے زمانہ. سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین سے بغور سن لے زمانہ. سلوات. مجرئی لاش پسر شہزاد اٹھائی نہ گئی، روبرو بانوں کے کچھ بات بنائی نہ گئی، لشکر پر کو دیا پیاس میں پانی شہنے تا سقیب نے سقیا چرائی نہ گئی، مجرئی لاش کی شان سے میدان میں آ رہا ہے کوئی، نظر کے زور سے لشکر بھگا رہا ہے کوئی، چلا کے تیرے ستم منہ چھپا رہا ہے کوئی، شکست حضرت اصغر سے کھا رہا ہے کوئی،
قضا پکاری اگر دم ہو روک لو آ کر، قضا پکاری اگر دم ہو روک لو آ کر، فرات چھین کے ساحل سے جا رہا ہے کوئی، فرات چھین کے ساحل سے جا رہا ہے کوئی، تمام عہدہ و منصب کو مار کر ٹھوکر، تمام عہدہ و منصب کو مار کر ٹھوکر، حسین آپ کے قدموں میں آ رہا ہے کوئی، حسین آپ کے قدموں میں آ رہا ہے کوئی، ہمیں مٹانے کی دنیا نے لاکھ کی کوشش، ہمیں مٹانے کی دنیا نے لاکھ کی کوشش، خدا کا شکر ہے اب تک بچا رہا ہے کوئی، خدا کا شکر ہے اب تک بچا رہا ہے کوئی، چلا کے شام میں خطبے کی تیز آندھی کو، چلا کے شام میں خطبے کی تیز آندھی کو، چراغ مقصد بیعت بجھا رہا ہے کوئی، چراغ مقصد بیعت بجھا رہا ہے کوئی، مدد کے واسطے آ جاؤ عرش سے جبرائیل، مدد کے واسطے آ جاؤ عرش سے جبرائیل، لحد صغیر کی تنہا بنا رہا ہے کوئی، لحد صغیر کی تنہا بنا رہا ہے کوئی، ذکی کے دل نے پکارا کہ جائے مجلس میں، ذکی کے دل نے پکارا کہ جائے مجلس میں، بڑے خلوص سے ہم کو بلا رہا ہے کوئی، بڑے خلوص سے ہم کو بلا رہا ہے کوئی، نعرہ صلوات۔ اچھا ارے یار بھول جاتے ہیں، تھے محمد کے چچا ان کے نگہبانوں میں، تھے محمد کے چچا ان کے نگہبانوں میں، اور علی بھی تھے نبوت کے مددگاروں میں، اور علی بھی تھے نبوت کے مددگاروں میں، جب ابو جد سے تھی عباس نے پائی میراث، جب ابو جد سے تھی عباس نے پائی میراث، کس طرح نہ ہوتے تابندہ وفاداروں میں، رسول بات۔ آنکھوں میں دید شوق میں دل بے قرار ہے، آنکھوں میں دید شوق میں دل بے قرار ہے، اے عسکری کے لال تیرا انتظار ہے، اے عسکری کے لال تیرا انتظار ہے، آج ترس رہی ہیں نگاہیں تیرے لیے، آج ترس رہی ہیں نگاہیں تیرے لیے، اب زندگی خدا کی قسم مجھ کو بار ہے، اب زندگی خدا کی قسم مجھ کو بار ہے، نعرہ صلوات۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں، لکھتا تو ہے ٹھیک ہے۔ اصول دین پر جو گہری
نظر نہیں رکھتا، اصول دین پر جو گہری نظر نہیں رکھتا، وہ اپنے واسطے عقبا میں گھر نہیں رکھتا، اور نبی اسی کی شکایت کریں گے محشر میں، جو اپنا سجدہ خالق میں سر نہیں رکھتا۔ جری نے جیت کے دریا یہ کر دیا ثابت کہ شمر فوج میں کوئی بھی نر نہیں رکھتا، ہر ایک ڈھونڈتا پھرتا رہا زمانے میں، کوئی بھی بونے علی سا ہنر نہیں رکھتا۔ منافقین بھی ذکر علی سناتے ہیں، اب اس کا کیا کریں لہجہ اثر نہیں رکھتا، اسے شفاعت مولا نہ مل سکے گی زکی، جو سات عشق کے عزا کے گوہر نہیں رکھتا۔ نعرہ صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما نعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَثَنَاءٌ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ ابْتِدَاءً وَسُبُوغِ آلَاءِ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنِ وَالَاهَا جَمَّعَ عَنِ الْحَصَاءِ عَدَدُهَا وَنَايَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَادُهَا وتفابت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وسنا بالندب الى امثالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها وزمن القلوب موصولها وانار في الفکر معقولها ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء، عزاداری امام مظلوم کربلا یقیناً زحمت کا سبب نہیں بلکہ رحمت کا سبب ہوا کرتی ہے. یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیے رحمت کا درس دیتی ہے، زحمت کا درس نہیں دیا کرتی ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے. بہت ہی عظیم نعمت ہے جو فرش عزا کی شکل میں ہمیں دستیاب ہوئی ہے. آپ سوچیں اور تصور کریں، انسان، میں مصائب کی منزل میں نہیں لیکن تمہیداً ایک دو باتیں، انسان اگر کہیں قید ہو جائے، جیل میں مقید ہو اور 1 سال کے بعد رہائی ملے تو انسان کا سب سے پہلے دل یہ چاہتا ہے جیسا بھی ہو جلدی گھر پہنچ جائے تاکہ اپنے عزیز و اقارب سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے احباب سے ملے. انسان کی فطرت ہے کہ اگر کہیں قید ہو اور قید ہونے کے بعد اسے رہائی ملے تو اس کے یہی فکر رہتی ہے کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچے، اپنے وطن پہنچے. آپ اس کی قدر سوچیں کہ 1 سال کے بعد جب رہائی ملی تو شہزادی نے سب سے پہلے وطن جانے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ مجلس کا اہتمام کیا، فرش عزا کا اہتمام کیا. یہ فرش عزا کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں بلکہ دنیا والوں کو ایک انسانیت کا پلیٹ فارم دے رہی ہیں. دنیا والوں کو ایک انسانیت کا پلیٹ فارم دے رہی ہیں. اس سے بڑا کہیں اور پلیٹ فارم نہیں ملے گا. یہاں کسی چیز کی قید نہیں ہے. میں نے پہلی ہی تقریر میں عرض کیا تھا، یہاں نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ مسلک کی قید ہے، نہ دھرم کی قید ہے. کوئی بھی آئے، ہاں انسانیت کے ناطے سے فرش عزا پر آئے. اب ذرا سوچیں، شہزادی نے وہاں فرش عزا کی بنیاد ڈالی، اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا گوشہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں آج فرش عزا نہ بچھی ہوئی. دنیا کا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آج یہ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، دیکھیں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے، ایک موضوع کے تحت ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ایک ہی وقت میں توحید کا بھی ذکر ہوتا ہے، رسالت کا بھی ذکر ہوتا ہے، امامت کا بھی ذکر ہوتا ہے، ولایت کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہوتا ہے، انسانیت کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہی وقت میں انسان کو انسان بنا دیا جاتا ہے. اس کی قدر کریے گا. زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا ہرانے والی نسل پر احسان کر دیا. عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. بہرحال مقام رسالت اور اہل بیت رسالت کے تحت آپ حقیقت سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، اب دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا. رسول کا ہمیں مقام سمجھنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت کیا ہے اور ان کے اہل بیت کی عظمت کیا ہے. دیکھیں مقام رسالت کو یقیناً وہی بتائے گا کہ جو پیغمبر اسلام کے عزم اور پیغمبر اسلام کے مزاج کو جانتا ہوگا. یا یوں کہا جائے، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. پیغمبر فرماتے میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نور کے مقام کو دوسرا نور ہی بتائے گا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک نور کی عظمت کو، ایک نور کے مقام کو، یا یوں کہا جائے کہ پیغمبر اسلام کی رسالت اور ان کے مقام کو علی بتائیں گے کہ مقام رسالت کیا ہے.
تاریخ کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام نماز کا یعنی ابی ابن کعب جو صحابی پیغمبر ہے نماز پڑھ رہے تھے. دیکھے گا مقام رسالت وہی بتائے گا جو مزاج رسالت رکھتا ہوگا. نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر نے آواز دی، آنے میں تھوڑی تاخیر کی. جب تاخیر کی تو پیغمبر نے معلوم کیا کہ آنے میں دیری کیوں کی. کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا یقیناً نماز اپنی جگہ پر عظیم ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی شناخت ہے، نماز مومن کو اللہ سے قریب کرتی ہے، نماز کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے. لیکن پیغمبر نے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب بھی پیغمبر بلائے کہیں بھی ہو پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ. پیغمبر جب بھی تمہیں آواز دے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ. آپ نے دیکھا پیغمبر کا مقام یہ ہے، علی نے بتایا پیغمبر کا سر علی کے زانوں پر ہے، سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہونے جا رہی ہے. یا علی نماز قضا ہونے جا رہی ہے، پیغمبر کے سر کو زمین پر رکھ دیجئے، نماز ادا کر لیجئے. کہا نماز قضا ہو تو قضا ہونے دو، آج محبت کی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز قضا ہو، جب چاہیں گے سورج کو پلٹا کر نماز ادا کر لیں گے، جب چاہیں گے سورج کو پلٹا کر نماز ادا کر لیں گے. لیکن مجھے دنیا والوں کو مقام رسالت بتانا ہے. نماز قضا ہو جائے تو قضا ہو جائے، لیکن عظمت محمد کو درک کرو کہ محمد کی عظمت کتنی ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. دیکھیں میری بھی گفتگو کرنے کا مزاج زیادہ طویل نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں، دیکھیں اکثر و بیشتر ہوتا ہے مجالس میں یعنی رسالت کے سلسلے سے بہت کم باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. اگر رسول کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، علی بتائیں گے مقام رسالت، اس لیے کہ علی مزاج نبوت رکھتے ہیں، علی مزاج رسالت رکھتے ہیں. پیغمبر اسلام تاریخ ملتا ہے جب پیغمبر مکے کی سرزمین پر آ گئے، آنے کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور جب اسلام قبول کرنے لگے تو پیغمبر اسلام نے اسلام کا پیغام اپنے اصحاب کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے دینا شروع کیا. یعنی پیغام اصحاب کرام کو ایک دوسری جگہ بھیجا کہ جاؤ دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، دور دراز تک خطوط کے ذریعے پیغام پہنچایا. یہ اسلام روز بروز ترقی کرتا رہا، آپ کا پیغام نجران تک پہنچا. دیکھیں مزاج نبوت اور رسالت کو یعنی مقام رسالت کو مزاج رسالت رکھنے والا ہی بتائے گا. پیغام عیسائیوں تک پہنچا، نجران واقعہ مباہلہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اسی کے ذیل میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے. پیغام نجران تک پہنچا. جب نجران تک پہنچا تو عیسائی علماء پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت سب سے اچھا مذہب ہے. لیکن جب دین اسلام پہنچا تو جو عیسائی تھے سن رکھا تھا پیغمبر اسلام کا کردار، سن رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام جو آئے ہیں بڑے عظیم نبی ہیں، ایسے نبی ہیں کہ بزرگ تو بزرگ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، سبقت حاصل کرتے تھے سلام کو، غیر کو بھی اپنے پاس میں بٹھاتے تھے. جب یہ پیغام پہنچا تو بہرحال عیسائی عوام میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، لوگوں کے دل اسلام کی طرف راغب ہونے لگے. علماء عیسائی پادریوں کو پریشانی ہوئی کہ کیا کیا جائے، کیسے اس مشن سے روکا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. کیا جائے اس مشن سے روکا جائے. عیسائی علماء نے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی، بلانے کے بعد کہا کہ یہ پایا ہے کہ ہم جا کے خود پیغمبر سے ملاقات کریں گے، ہم خود دیکھیں گے کیا یہی نبی ہے جس کا تذکرہ توریت میں ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں ہے، جس کے صفات ہم نے پڑھے. ارادہ کیا پیغمبر کی خدمت میں جانے کا. روایت میں ملتا ہے چونکہ پیغمبر کی خدمت میں جانا ہے قیمتی لباس پہنے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، میں تو سباباً تکرار کرتا ہوں. سن رکھا تھا کہ آنے والا یہ عظیم نبی ہے، اب قیمتی لباس پہنے، سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی. انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جب بڑے انسان سے ملنے جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جاتا ہے. دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں عیسائی علماء کے لباس پہننے کی. روایت میں اگر تاریخ پڑھیں ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ بڑی متقی پرہیزگار تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. اب چونکہ یہ سن رکھا تھا
کہ نبی آخر سے ملاقات کرنا ہے، اچھا لباس پہنا، سونے چاندی کا لباس، انگوٹھیاں زیبتن کی، مدینے والوں کا خود بیان ہے کہ اس سے پہلے اتنا اچھا ہم نے قافلہ نہیں دیکھا تھا۔ اچھا لباس پہننے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو وجہ یہ کہ سوچا کہ اگر ہم جیسا نبی ہوگا، اگر عام انسان ہوگا تو اچھا لباس دے کر مروب ہو جائے گا، اچھا لباس دے کر ڈر جائے گا۔ میں عیسائی علماء سے کہوں گا کہ تم اسے کیا مروب کرو گے جس کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ دنیاوی لباس سے کیا مروب ہوگا جن کے شہزادوں کے لیے جنت سے لباس آ جائے۔ پہلی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سوچا کہ اگر عام انسان ہوگا تو مروب ہوگا۔ دوسری وجہ یہ کہ سوچا چونکہ نبی کی خدمت میں جانا ہے لہٰذا اچھا لباس پہن کر جایا جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑے انسان سے ملنے جاتا ہے انسان، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب عظیم انسان سے ملنے جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نگاہ قدرت میں وہی عظیم ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہی انسان عظیم ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بڑے انسان سے ملنے جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بس جیسے ہم دنیا میں کسی عام انسان سے، بڑے انسان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو اللہ سے بڑا جب کوئی نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو سب سے اچھا لباس پہن کر جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب دنیا میں ہم عام انسان کے دربار میں جاتے ہیں تو اچھا لباس پہن کر، اور جب اللہ کے دربار میں جائیں جس سے بڑا کوئی نہیں ہے تو سب سے اچھا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ بہرحال لباس پہن کر وہ مدینے آئے۔ جب آئے تو پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا پیغمبر تشریف فرما ہے تو سامنے آئے چہرہ جس طرح نبی کا تھا، جس طرح نبی کا چہرہ تھا، جیسے ہی آئے نبی نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اب تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہم آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، نبی تو ملاقات بھی کرنا نہیں چاہتے، جبکہ نبی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ نبی کیا اخلاق اتنا عام ہے کہ نبی سلام میں سبقت حاصل کرتے ہیں، بزرگ تو بزرگ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، نبی بچوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے۔ ہم اگر کوئی منصب پا لیتے ہیں، کوئی عہدہ پا لیتے ہیں، ہم جب تھوڑا سا ہمارے پاس پیسہ ہو جایا کرتا ہے، دولت مل جایا کرتی ہے، عظیم منصب آ جایا کرتا ہے تو ہم سلام کرنا بھول جاتے ہیں، ہم سلام کرنا بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سلام کیا جائے، ہمیں سلام کیا جائے۔ بھائی آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں نبی سے تو بڑے نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جتنے بڑے ہو جائیں نبی سے تو بڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر سیرت نبی پر عمل کرنے والے ہیں تو سلام کرنے میں سبقت حاصل کریے۔ دیکھیں اسلام نے ایک رول، ایک قانون بیان کیا۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں پیسہ نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے، یہ بھی کنجوسی ہے۔ پیسہ ہے اور نہ خرچ کریں یہ بھی کنجوسی ہے، لیکن اسلام نے فرمایا افخل الناس من بخل بالاسلام، افخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ دیکھیں سلام کرنے میں فائدہ ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی ہمارے مذہب کا ایک اعلیٰ امتیاز ہے۔ دیکھیں میں کسی مذہب پر انگشت نمائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مذہب اسلام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے۔ ہر مذہب کا ایک قانون ہے کہ جب دوسرے سے ملو تو اس طریقے سے ملو، یعنی سلام کرو ان کی زبان میں، نمستے کہو، نمسکار، بہرحال گڈ مارننگ، یہ ساری آپ بہتر جانتے، میں نے اشارہ کر دیا۔ ہر مذہب کا ایک رول ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، لیکن جو سلام کے دستور بیان کیے گئے ہیں اس میں جائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب بھی مسلمان سے ملو تو سلام کرو۔ کیا مطلب؟ سلام علیکم
آپ سلام رہیں، سلامت رہیں، وعلیکم السلام، آپ بھی سلام رہیں۔ یعنی سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ اسلام پیغام دیتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعا دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعا دو۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی پنجتن پاک کو سلام کرتے ہیں، مجلس کے بعد تب بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بھائی سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلامتی کی دعا دینا۔ تو ذرا سوچے، جسے پنجتن پاک سلامتی کی دعا دے دے اس کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لوگ آئے عیسائی علماء، دیکھا کہ پیغمبر ہم سے ملنا نہیں چاہتے، دربار سے نکلے، اور جب دربار سے نکلے تو پریشان حال ہے، آئے تھے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنا ہی نہیں چاہتے۔ روایت میں ملتا ہے جناب سلیمان سے ملاقات ہو گئی۔ سلیمان نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ ہم نبی سے ملنے آئے تھے، نبی تو ہمارے سلام کا جواب دینا تو بہت دور، ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ کہا کہ چلو ہم بتائیں گے، ہم تمہیں ایک در پر لے کر چلتے ہیں، وہ بتائے گا کہ نبی تم سے کیوں نہیں ملنا چاہتے۔ جناب سلیمان عیسائی علماء کو لے کر در علی پر آئے۔ روایت میں ملتا ہے ابھی در پر پہنچے تھے کہ اندر سے علی کی آواز آئی، سلیمان ابھی میں آتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، در علی پر پہنچے تھے جناب سلیمان فارسی اور عیسائی علماء، اندر سے آواز آئی، سلیمان ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں۔ جناب علی باہر آئے، آنے کے بعد دیکھا سلیمان ہے اور کچھ علماء ہیں، عیسائی علماء ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے، پریشان حال کیوں ہو؟ کہا کہ ہم تمہارے نبی سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن نبی ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے بھائی نے ان کے لباس کو دیکھا، ان کے حلیے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ تم نبی سے ملنے آئے تھے یا کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ تم نبی سے ملنے آئے تھے یا کسی بادشاہ سے ملنے؟ کہا میں تو نبی سے ملنے آیا ہوں۔ کہا کہ جب نبی سے ملنے آئے تھے تو یہ قیمتی لباس پہن کر کیوں آئے ہو؟ یہ سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہن کر کیوں آئے؟ یاد رہے نبی بادشاہ ضرور ہے لیکن نبی دنیا کا بادشاہ نہیں، دین کا بادشاہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نبی بادشاہ ضرور ہے، نبی دین کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں۔ دیکھا عیسائی علماء آئے تھے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن نبی نے جب ان سے ملاقات نہیں کی تو کوئی نہیں تھا جو بتاتا کہ نبی کا مزاج کیا ہے، نبی کیوں ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بتایا کہ نبوت کا مزاج کیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جو نبی کی زندگی میں نبی کے مزاج کو بتا سکتا ہے وہ بعد نبی دین کے مزاج کو بھی بتا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جو نبی کی زندگی میں نبی کا مزاج بتا سکتا ہے وہ بعد نبی دین کا بھی مزاج بتا سکتا ہے۔ نبی کے بھائی علی نے کہا کہ تم یہ قیمتی لباس اتارو، سونے چاندی کی انگوٹھیاں اتارو اور سادہ لباس پہنو، دیکھو نبی تم سے ملاقات کریں گے کہ نہیں۔ یہاں لباس نہیں دیکھا جاتا، یہاں کردار دیکھا جاتا ہے۔ یہاں لباس نہیں دیکھا جاتا، یہاں کردار دیکھا جاتا۔ سادہ لباس وطن کیا عیسائی علماء نے، اور لباس پہننے کے بعد اب جو نبی کے دربار میں آئے تو روایت میں ملتا نبی اپنی جگہ سے اٹھے بھی، ان کا استقبال بھی کیا، استقبال کرنے کے بعد سلام و دعا ہوئی اور بٹھایا اپنی جگہ، اب بٹھایا اور روایت میں ملتا ہے وہاں بحث و مباحثہ ہوا۔ ایک دو دن نہیں، تین دن تک مباحثہ ہوا۔ مباحثہ آپ سنتے رہتے ہیں، 3 دن تک بحث و مباحثہ ہوا۔ کیا بحث و مباحثہ ہوا؟ چونکہ عیسائی علماء جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ تم خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کہا کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لہٰذا وہ خدا کے بیٹے ہوئے۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ اگر اس دلیل کی بنا پر جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو اس سے پہلے بدرجہ اولا حضرت آدم تو اور بہتر خدا کے بیٹے ہوئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی کم سے کم ماں تو ہے، جناب آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ کے اور ماں کے پیدا کیا ہے۔
بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. اگر تم اس بنیاد پر جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہو کہ ان کی ماں نہیں ہے تو جناب آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اگر تم عیسیٰ کو اس لیے مانتے ہو کہ ان کے باپ نے اس لیے خدائی میں شریک ہے, جناب آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے, لیکن نہ ماننا تھا تو نہ مانے, اپنی کٹوجتی پہ اڑے رہے. آپ دیکھیں گا جیسے یہ سنا پیغمبر نے دلیلیں دی, قرآن کی آیتیں پیش کی, یعنی تفسیر بیان کی, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہنے لگا کہ نبی کے سارے صفات اچھے ہیں, میں نے جو پڑھا جو سنا وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ایک چیز اچھی نہیں ہے. کیا؟ کہ وہ اچھی یہ ہے نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے, جناب عیسیٰ کو خدائی میں شریک نہیں مانتے. اچھا دیکھیں, کبھی کبھی نفسیاتی حملہ بھی اثر کرتا ہے. پیغمبر قرآن کی دلیلیں دیتے رہے, نہ مانے, تو پیغمبر نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ میں بہت اچھائیاں ہیں لیکن ایک اچھائی نہیں تھی. کہ کیا؟ کہ اچھائی یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کی عبادت نہیں, کہ بھڑک گئے کہ کیسی بات کرتے, خدا کے بیٹے ہیں وہ عبادت نہیں کریں گے تو کون کرے گا. نبی نے فرمایا کہ جب وہ خدا کے بیٹے ہیں تو عبادت کس کی کیا کرتے ہیں؟ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. جب وہ خدائی میں شریک ہے تو عبادت کس بات کی؟ لیکن بہرحال جو ضد پر اڑا ہوتا ہے, جسے نہیں ماننا ہے, آپ لاکھ دلیلیں پیش کیجئے نہیں مانیں گے. لیکن یہ رحمت للعالمین ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کو اپنی بزم سے اٹھا دینا چاہیے تھا کہ جاؤ, جب ہم تمہیں قرآن کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, اللہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, اب تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا. نہیں, فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے میرے رسول, اب اگر یہ عیسائی علماء کٹ حجتی پر اڑے رہیں, بحث و مباحثے پر اڑے رہیں, جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, پھر مباہلہ کر لیا جائے. بحث و مباحثہ ہوا لیکن وہ نہ مانے. لیکن یہ اہم پیغام یقیناً سنتے جائیے گا, سنتے رہتے لیکن عظیم پیغام ہے. روایت میں ملتا بحث ہوتی رہی, ایک وقت وہ آیا کہ عبادت کا وقت آ گیا. جب عبادت کا وقت آیا تو نبی اپنی عبادت میں, وہ لوگ اپنے طرز کے مطابق عبادت کرنے لگے. سنیے گا, بہت اہم پیغام ہے. اپنے طرز کے مطابق عبادت کرنے کے لیے شروع ہو گئے. ایک شخص یعنی انہی پادریوں میں بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں منع کر دے کہ تم ہماری مسجد میں اپنے طرز پر عبادت کر رہے ہو, نبی کہیں منع نہ کر دے. دوسرا بولا اگر منع کر دیں گے تو موقع اچھا ہے, اگر نبی عبادت کے لیے منع کر دیں گے تو موقع ہمارے پاس بہت اچھا ہے, ہم یہ بات عام کر دیں گے. یہ کیسے نبی ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں؟ یہ کیسے نبی ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہوتا ہے انسان جذباتی ٹائپ کا ہوتا ہے, بعض اوقات جذبات میں آ جایا کرتا ہے. پیغمبر اگر عام انسان ہوتے تو ایسے موقع پر جذبات میں آ جاتے. پیغمبر نے دنیا والوں کو پیغام دیا, اسلام جذبات کا نام نہیں ہے, عقل کا نام ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اسلام جذبات کا نام نہیں ہے, عقل کا نام ہے. اسلام کا کوئی بھی پیغام ہو وہ عقل سے درک کیجئے, اس لیے عقل سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی. روایت میں ملتا مشہور حدیث ہے, یہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کہا, پیغام بھجوایا عقل کے ذریعے. بات آگے تو اشارت عرض کروں. دیکھیں کہ اسلام کا کوئی بھی قانون عقل سے باہر نہیں ہے, جس کو مانیے عقل کے ذریعے مانیے. جناب آدم کی خدمت میں پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا, بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ ہمارے نبی کی خدمت میں جاؤ اور جان کے کہو کہ 3 چیزوں میں ایک چیز قبول کرنا ہے. 3 چیزیں ہیں, ایک چیز قبول کرنا. اصول کافی کی حدیث ہے. جبرائیل آئے, آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا حکم ہے ان 3 چیزوں میں ایک چیز کو آپ کو اپنانا ہے. کیا؟ ایک دین, دوسرے حیا, تیسرے عقل. 3 چیزیں نبی سے کہی گئے قبول کرنا ہے, دین, حیا, عقل. اگر ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آتا تو ہم سب سے پہلے دین کو اپنا لیتے اور سوچتے کہ جب دین ہے تو سب کچھ ہے. لیکن نبی ہوا کرتا ہے, مزاج نبی وہی جانے گا جو یقیناً نبی جیسا ہوگا. بہرحال نبی جناب آدم کے سامنے 3 چیزیں تھی, دین, حیا, عقل.
جناب آدم نے دین کو نہیں اپنایا، حیا کو نہیں اپنایا، بلکہ عقل کو اپنایا، کہا کہ میں عقل لیتا ہوں۔ فوراً جبرائیل نے پوچھ لیا کہ تم نے عقل کیوں لے لی؟ کہا یاد رہے جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، حیا بھی ہوگی۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا اور حیا بھی ہوگا۔ تو اسلام کا کوئی بھی قانون ہو عقل کے ذریعے پر رکھیے، پیغام جذبات کے ذریعے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ ورنہ مسجد نبوی میں جب عیسائی علماء اپنے طرز پر عبادت کر رہے تھے، پیغمبر کو ڈانٹ دینا چاہیے تھے اور کہہ دینا چاہیے کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، تم یہاں اپنے طرز پر عبادت کر رہے ہو۔ لیکن نہیں، پیغمبر نے بتایا کہ شدت پسند نہیں ہونا چاہیے، محبت پسند ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ بہرحال جب وہ نہ مانے تو پیغمبر نے انہیں دعوت فکر دیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور پھر مباہلہ کر لیا جائے۔ مباہلہ سنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے دو چار باتیں روایت میں ملتا، وقت معین ہوا، صبح کا وقت تھا، بہرحال خیمہ نصب ہوا، پیغمبر اپنے گھر سے مختصر سا قافلہ لے کر چلے۔ مختصر سا قافلہ، دیکھنے میں 5 افراد پر قافلہ، لیکن یہ 5 افراد انسانیت پر بھاری ہیں۔ 5 افراد انسانیت پر بھاری، یا یوں کہا جائے اس میں سے ہر انسان سردار ہے۔ کوئی سید الاوصیاء ہے، کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید شباب اہل جنہ ہے، کوئی سیدت نساء العالمین ہے۔ مختصر سا قافلہ لے کے چلے۔ قرآن کے دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لائے، پیغمبر ان سے کہہ دو تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ دیکھیں علماء سے سنتے رہتے، اس میں سب جمع کے صیغے ہیں، یعنی جمع اسے کہتے ہیں کہ جس میں کم سے کم 3 افراد شریک ہوں، جس میں کم سے کم 3 افراد شامل ہوں اسے جمع کہتے ہیں۔ اعلان ہوا کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ نفسوں کی جگہ پر کون گیا؟ علی مرتضیٰ۔ یہ علی مرتضیٰ کا شرف ہے کہ مباہلہ میں پہنچے تو نفس رسول کہلائے، بستر محمد پر سوئے تو نفس اللہ کہلائے۔ یہ علی کا شرف ہے کہ مباہلہ میں پہنچے تو نفس رسول کہلائے، بستر محمد پر سوئے تو نفس اللہ کہلائے۔ بھائی شب ہجرت مجھے نہیں پڑھنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پیغمبر نے کہا کہ میرے بستر پر سو، علی سوئے تو نفس اللہ کہلائے۔ مباہلہ میں نفس رسول، بستر محمد پر نفس اللہ، یعنی یہ دونوں لقب علی کے زندگی میں آئے، یعنی علی ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ نفس اللہ اور نفس رسول ہو کر یہ بات عام کر دی کہ اللہ تک جانے کے لیے تو بھی علی کی ضرورت ہے، رسول اللہ تک جانے کے لیے تو بھی علی کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ یعنی اللہ تک پہنچو گے تو بھی علی، رسول اللہ تک پہنچو گے تو بھی علی، اور اس کے برعکس بھی، یعنی علی کو چھوڑ کر نہ اللہ اور رسول اللہ سمجھ میں آ سکتے ہیں اور نہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر علی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ نفسوں کی جگہ پر علی مرتضیٰ کو پیغمبر نے لیا، انفسنا کی جگہ پر علی مرتضیٰ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نساءنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، نساءنا کی جگہ پر فاطمہ کو لیا۔ اس کے بعد ابناءنا، ابنانا کے معنی ہوتے ہیں بیٹے کے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن 2 بیٹے، صرف 2 بیٹے لے کر گئے۔ اب یہ علامہ اظہر حسن کا نکتہ ہے کہ ابناءنا کے منزل میں حسن و حسین آئے، ابنانا کی منزل میں حسن و حسین آئے۔ کچھ لوگ آنا تو چاہتے تھے، قرآن نے کہہ دیا ابنانا۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ بہرحال مختصر سے قافلہ لے کر گئے تھے، ابنانا کی جگہ پر حسن ہے، امام حسن اور امام حسین۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر کے یہاں تو کوئی بیٹے نہیں، بھائی پیغمبر کے یہاں کوئی بیٹے نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اگر یہ اعلان عیسائیوں کی طرف سے ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ انہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کو تو خوب اللہ جانتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے نہیں۔ جب پیغمبر کے بیٹے نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔
अजब नहीं आवाज कुदरत है नादान। अगर पैगंबर के बेटे हो और पैगंबर बेटे ले जाए तो तुम में और पैगंबर में फर्क क्या रहेगा? पैगंबर के बेटे हो और पैगंबर लेकर जाए बेटे तो तुम में और पैगंबर में फर्क क्या रहेगा? बात तो तब है कि पैगंबर के बेटे ना हो और पैगंबर बेटे लेकर जाए। बच्चों चाह रहा हूं, बे कुरान का ऐलान है कि उनसे कहो कि हम अपने बेटों को लाए, तुम अपने बेटों को लाओ। पैगंबर के बेटे नहीं थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हसन हुसैन को लेकर पैगंबर मुबाहिला में जाकर ये बात बता दी। याद रहे, कुरान की रोह से अली के भी बेटे हैं और मोहम्मद के भी बेटे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हसन हुसैन ये सिर्फ अली ही के बेटे नहीं, बल्कि नवासे के साथ साथ पैगंबर के बेटे हैं। जब पंजतन पाक को लेकर गए, मुबाला सुना हुआ, ईसाई उलमा ने देखा, उसमें से एक आलिम बोला कि देखो अगर पैगंबर अपने घर वालों को लाए तो मुबाला ना करना, अगर दूसरों को ले आए मुबाला कर लेना। अब जैसे ही देखा फौरन कहा कि इनसे मुबाला ना करना। ये ऐसी शख्सियतें हैं कि अगर इशारा करते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ता हुआ नजर आए, पहाड़ अपनी जगह छोड़ता हुआ नजर आए। देखे, ईसाई उलमा ने पैगंबर का तो चेहरा पहले ही देखा था, बीबी जहरा चूंकि पैगंबर के बाद है उन्हें नहीं देखा था, और सबसे पीछे अली मुर्तजा है। किसी खतीब का नुक्ता है यानी जुमला है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो अली जो हर जंग में सबसे आगे रहता था, आज सबसे पीछे है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अली हर जंग में सबसे आगे रहता था, आज सबसे पीछे। तो बहरहाल ईसाई उलमा ने पैगंबर का चेहरा पहले देख रखा था, उसके पीछे शहजादी को तो देख नहीं सकते, हसन हुसैन का चेहरा देखा था और फरमाया कि हम ऐसे चेहरे को देख रहे हैं, अगर ये इशारा करे तो अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आए। ईसाई उलमा ने बताया कि देखो ये ऐसे चेहरे हैं, अगर ये अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आए, अपने अगर इशारा करते तो ये पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आए। गैर थे लेकिन हसन हुसैन की अजमत को जानते थे। यह है हुसैन इब्न अली। पंजतन पाक को ले जाकर ईसाइयों को शिकस्त दी पैगंबर इस्लाम ने, और बताया कि देखो ये ऐसे चेहरे हैं जो यकीनन दीन की शनाख्त हैं, दीन की पहचान है ये चेहरे, यानी हसन और हुसैन। बस अजीजों, मुबाहिला ईसाइयों ने शिकस्त मानी। क्यों? इसलिए कि वो बेहतर जानते, चूंकि ये सदाकत की जंग थी, अगर मुबाहिला कर लेते तो यकीनन वो हलाक हो जाते। उनका मुबाहिला ना करना इस बात की दलील है कि ये ज़ातें सच्ची ज़ातें हैं। पैगंबर इस्लाम की ज़ात सच्ची है, अली मुर्तज़ा की ज़ात सच्ची है, बीबी ज़हरा की शख्सियत सच्ची है, हसन और हुसैन सच्चे हैं, दोनों शहजादे। जो कुरान में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान लाने वालों तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो कुरान का ऐलान है कि ईमान लाने वालों तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, यही वो सच्चे हैं जिनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। मुबाहिला से बात वाज़ेह होती है कि यही वो सच्चे हैं कि जिनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। हाँ, ईसाई थे जो हुसैन को पहचान गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो हुसैन की अजमत को ना समझ सके, और मारका वो आया कि हुसैन को अपना वतन भी छोड़ना पड़ा। हाँ अजीज़ों, आज मैं आपके सामने हुसैन के एक सफ़ीर का तज़किरा करना चाहता हूँ। साल भर हम जिस महीने का इंतज़ार करते हैं वो महीना आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। मुहर्रम का महीना अमन व अमान का महीना है। मजलिस हुसैन अमन व अमान का पैगाम देती है। अजीज़ो, हुसैन इब्न अली ने 28 रजब को मदीना छोड़ा तो रिवायत में मिलता है कूफे की तरफ से मुसलसल इमाम हुसैन के पास खतूत आ रहे थे, और जब खतूत आ रहे थे तो हुसैन ने सबसे पहले अपने जगह अपने सफ़ीर इमाम जनाब मुस्लिम इब्न अकील को भेजा। बड़ी अजीम शख्सियत है अजीज़ो मुस्लिम इब्न अकील की। आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है, जैसे सरकार बावफा बाबुल हवाइज हैं, जैसे शशमह अली असगर बाबुल हवाइज हैं, जैसे इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का लक़ब बाबुल हवाइज है, वैसे ही जनाब मुस्लिम इब्न अकील को बाबुल हवाइज। आप दुआएं
جناب مسلم ابن عقیل کے توسل سے مانگی، اللہ ضرور قبول کرتا، خصوصاً اولاد کی دعا۔ اگر انسان دعا مانگے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دل میں ارادہ کرے کہ میں اپنے بیٹوں کا نام مسلم کے نام پر رکھوں گا تو اللہ ضرور اولاد عطا کرتا ہے۔ باب الحوائج ہیں، اور اتنی عظیم شخصیت ہے جناب مسلم کی کہ مولا امام حسین اپنی جگہ پر جناب مسلم کو بھیج رہے ہیں، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ آئے، روایت میں ملتا ہے جب کوفہ آئے تو لوگوں نے بہرحال بیعت کی، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، نماز پڑھائی، تو 18,000 لوگ تھے، لیکن عصر کے بعد مجمع کم ہو گیا۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ اب جناب مسلم تنہا رہ گئے ہیں کوفے میں۔ جناب مسلم ابن عقیل تنہا ہیں کوفے میں، کوفے کی گلیاں ہیں، جناب مسلم ابن عقیل ہیں۔ روایت میں ملتا ہے چلتے چلتے ایک مقام پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، بہت گریہ کریں گے عزیزو، ایک مقام پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کیا دیکھا کہ ایک مومنہ گھر سے باہر آتی ہے، آن کے فرماتی اے شخص تو کون ہے؟ کیا تجھے کوفے کے حالات نہیں پتا ہیں؟ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا بی بی تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے بچے کوفے میں منتشر ہو گئے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاں یہی تو جواب جناب مسلم نے عقیل نے دیا تھا، فرمایا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مومنہ تھی، پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل۔ جیسے یہ نام سنا مسلم ابن عقیل، فوراً کہا بسم اللہ آؤ، میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے۔ عزیزو گھر میں آئے جناب مسلم ابن عقیل، روایت میں ملتا ہے ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ ہاں زیادہ صبح کا وقت ہوا، دشمن کی طرف سے فوجیں آنا شروع ہوئی، مسلم نے طوا کے گھر کو چھوڑا، جبکہ طوا نے کہا مولا آپ میرے گھر میں رہیے، اپنی جان کی حفاظت کریے۔ کہا کہ طوا تم دیکھ نہیں رہی ہو یہ دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے تمہارے گھر پر حملہ یہ کرتے۔ ہاں مولا یہی ہونا چاہیے، لیکن آ کے ذرا کربلا کے میدان میں تو دیکھیے، حسین کی شہادت کے بعد حسین کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں۔ ہاں عزاداروں روایت میں ملتا ہے مسلم ابن عقیل طوا کے گھر کے باہر آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ اتنے بہادر تھے جناب مسلم ابن عقیل، کوئی بھی جناب مسلم کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا، جو بھی آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے، لیکن لشکر پر لشکر آتا ہے، آخرکار پھر بھی کوئی بھی جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر پایا۔ گڑھا کھودا گیا، کھودنے کے بعد دھوکہ کیا گیا۔ روایت میں ملتا جنگ کرتے کرتے جیسے ہی جناب مسلم ابن عقیل اس گڑھے میں جا کر گرے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہی نہیں، روایت میں ملتا کسی نے پتھر مارا، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے آگ کا انگارہ پھینکا، بہت سخت مصائب ہے جناب مسلم ابن عقیل کے۔ عزیزو روایت میں ملتا ہے جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، زخمی ہے جناب مسلم ابن عقیل، تلوار کے زخم ہے جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ روایت میں ملتا آپ بہتر جانتے ہیں جب انسان پر ظلم شدید سے ہوتے ہیں تو پیاس کی شدت زیادہ اختیار ہو جاتی ہے۔ روایت میں ملتا پیاس کا غلبہ ہوا، جناب مسلم نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو پانی دے دیا جائے، ایک جام جناب مسلم کے حوالے کیا گیا۔ روایت میں ملتا جیسے ہی اپنے دہنے مبارک اس جام کے حوالے قریب پہنچایا، روایت میں ملتا ہے جناب مسلم کے دہنے مبارک سے لہو اس جام میں آ گیا۔ جناب مسلم نے وہ پانی کا جام واپس کر دیا، دوسرا برتن آیا، پھر پینا چاہتے تھے، پھر پانی خون ہو گیا۔ روایت میں ملتا 3 مرتبہ یہ عمل انجام دیا۔ آخرکار جناب مسلم نے جملہ کہا کہ جس کی قسمت میں دنیا کا پانی نہ ہو وہ پانی کیسے پیے گا؟ اب مسلم کی قسمت میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ عزاداروں روایت میں ملتا ہے آخرکار وصیتیں ہوئی، وصیتیں ہونے کے بعد ایک مرتبہ جلاد ابن زیاد کہتا جاؤ جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جاؤ، قتل کر دو۔ روایت میں ملتا ہے جلاد
दारुल अमारा पर जनाब मुस्लिम को लेकर गया। ले जाने के बाद एक मर्तबा वो चाहता है कि जनाब मुस्लिम को कत्ल करे। क्या देखता है कि पैगंबर इस्लाम आए हुए हैं, फरमाते हैं ऐ जालिम, अरे बता मेरे बेटे मुस्लिम ने क्या कसूर किया। इतना देखना था, तलवार फेंकी, दारुल अमारा से नीचे आया। एक मर्तबा इब्न ज़ाद कहता था कत्ल कर दिया। कहा नहीं, मैंने देखा, मैं कत्ल करना चाहता था, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, फरमा रहे हैं कि तुम्हें बता मेरे बेटे मुस्लिम का क्या कसूर है। इब्न ज़ाद कहता नहीं, तुम्हारी आंखों का कसूर ऐसा नहीं है। अजीजों का जल्दी जाओ, मुस्लिम को कत्ल कर दो। रिवायत में मिलता, आप बेहतर जानते हैं, आज 9 ज़ुल्हिज्जा को जनाब मुस्लिम की शहादत की तारीख है। अगला रोज ईद का रोज था। रिवायत में मिलता है इस जल्लाद के ऊपर जाने में थोड़ी ताखीर हुई थी। इधर जनाब मुस्लिम को वक्त मिला। अजीजों सामने बाजार था, जनाब मुस्लिम ने बाजार की तरफ देखा। लोग हैं जो अपने कमसिन बच्चों को नए लिबास पहनाए हुए ईद की तैयारी में मसरूफ है। एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने मौजूदों को मुतवज्जो किया और एक जुमला फरमाया, ऐ लोगों, अरे जब तुम्हें मेरे कमसिन बच्चे मिल जाए तो मेरी शहादत की खबर ना देना। अगर तुम्हारे दरमियान मेरे बच्चे आ जाए तो मेरी शहादत की खबर ना देना। इधर जल्लाद बढ़ा, बढ़ने के बाद जनाब मुस्लिम के सरोतर में जुदाई की। उधर हुसैन का काफिला कूफे की तरफ जा रहा था। एक मर्तबा हुसैन ने देखा कि 2 शख्सियतें आती हुई नजर आई। एक मर्तबा इमाम ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि हम कूफे की तरफ से आ रहे हैं। कहा कि कूफे के हालात मालूम है क्या? कूफे के बारे में कुछ बता सकते हो? फरमाया, हाँ मौला, मैं बता सकता हूं, लेकिन भरे मजमे में नहीं, आपके असाद के दरमियान में नहीं, जरा तन्हाई में चलिए ताकि मैं आपको मंजर बताऊं। इमाम फरमाते, नहीं बताओ, ये मेरे चाहने वाले मेरे राज से वाकिफ है। कहा मौला, जब हम कूफे से चले थे तो जनाब मुस्लिम के कदमों में रस्सी बांध कर कूफे की गलियों में जनाब मुस्लिम के लाशों को पिराया जा रहा था। जैसे ये सुना, इमाम ने गिरिया किया। उसके बाद खुद इमाम उस खैमे में आए जहां जनाब मुस्लिम की यतीमा मौजूद थी। बच्ची को आगोश में लिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा। अजीजों, दस्ते शफकत फेरना था। एक मर्तबा बच्ची फरमाती, चचा क्या मेरा बाबा शहीद हो गया? क्या मेरे बाबा नहीं रहे? हुसैन ने फरमाया, आए यतीम मुस्लिम, आए मुस्लिम की बच्ची, अगर बाप ना रहे तो कोई बात नहीं, हुसैन जिंदा है जो तुम्हारा बाप की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजर। मैं कहूँगा मौला जरा आहिस्ता कहिए, कहीं सकीना ना सुन ले बाप की शहादत के बाद कोई सकीना को तसल्ली देने वाला नहीं। जब जब सकीना अपने बाप पर गिरिया करती है तो तमाचे खाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाई व तस्लीम अल-अम्र रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह तालीमात मासूमीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह में जो बीमार उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़े को अता फरमा। हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। कत्ल मां जाया हुआ ऐ मेरे भैया अब्बास। रो के ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास। रो के ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास। आ गया
خیمے جلانے کے لیے شیر کے ساتھ لشکر اہل جفا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا آگ خیموں میں لگی ننھا سا جھولا بھی جلا آگ خیموں میں لگی ننھا سا جھولا بھی جلا خون کانوں سے بہا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا کس قدر پھول سے گالوں پہ تماچے مارے رنگ چہرے کا اڑا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا سو گئے ڈلتی ہوئی ریتی پہ پیاسے بچے سو گئے ڈلتی ہوئی ریتی پہ پیاسے بچے پانی اب تک نہ ملا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا السلام علیکم عباد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم والا جد کبابیک، السلام علیکم والا ام کباخیک، السلام علیکم جميع شہداء سے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم عن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم نیس النفوس، السلام علیکم المدفون بارض طوس، السلام علیکم ابن موسیٰ ددار راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان علامان وعلامان وعلامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم تفسیر الفرقان، السلام علیکم قامی الکفر والطغیان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجہ وصلی اللہ تعالی مخرجہ بصورت وجعلنا من اوانی بانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔